فاروق صاحب کیا ماحول دیکھ رہے ہیں آپ؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے 5 منٹ پہلے اندھیرا تھا، اب کافی روشنی ہو گئی ہے. آئی گیس اٹس ارلی ان دا مارننگ. اور کیا ووٹنگ یہاں پہ بہت جلدی شروع ہو جاتی ہے؟ جی اس وقت میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو 6:34 ہیں واشنگٹن ڈی سی کے مطابق. یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ امریکہ بہت وسیع ہے. یہاں پہ کچھ اب ریاستوں میں 6 بجے بھی پول جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور کچھ جگہ پہ 7-8 بجے کا ٹائم ہے. اسی طرح اگر پولنگ کا جو کلوزنگ کا عمل ہے اس میں بھی ٹائمنگ میں فرق ہے. مختلف میں سوئنگ اسٹیٹس کا بھی دیکھ رہا تھا اور یہاں پہ بھی کئی جگہوں پہ 7 بجے کلوزنگ ہو رہی ہے, کئی جگہوں پہ 8 بجے ہو رہی ہے. تو یہاں پہ تو یہ سلسلہ اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں آپ کو کچھ چیزیں جو میرے یہاں ہونے کا آپ کو فائدہ ہو وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کل رات جو میئر ہیں یہاں کی اور جو چیف پولیس آفیسر ہیں انہوں نے پریس بریفنگ دی تھی اور انہوں نے اشارہ یہ کیا تھا اور بتایا یہ تھا کہ ہم یہاں پر بڑے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں. کیپٹل ہل ہو یا وائٹ ہاؤس اس کے ارد گرد فینس لگائی گئی ہے. اور میں نے جب یہاں لوگوں سے بات کی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ پہلی مرتبہ اتنے غیر معمولی انتظامات ہیں. اور جب یہاں پر پریس بریفنگ بھی ہوئی ہے تو اس میں انتظامیہ کی جانب سے یہی کہا گیا کہ وہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے لیے تیاری کر چکے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ 6 جنوری 2021 میں یعنی جب امریکی صدر اپنے اوتھ اٹھانے کے قریب تھے تو تب جو ٹرمپ کے حامی تھے وہ حملہ آور ہوئے تھے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے غیر معمولی انتظامات ہیں. لیکن عام اگر آپ دیکھیں شہر میں واشنگٹن ڈی سی میں تو یہاں پر ابھی میرے جو قریب ایک فٹنس سینٹر ہے وہاں پر لوگ آرام سے آ رہے ہیں, جم کے وقت جم کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ جو امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ اس خدشے کا اظہار کر رہی ہیں کہ رشیا یا کسی محدود پیمانے پہ چائنا, رشیا کے اوپر زیادہ ان کا اصرار ہے کہ وہ کوئی سائبر حملہ کر سکتا ہے, وہ کوئی اس طرح کی فیک ویڈیو یا فیک آرٹیکلز پھیلا سکتا ہے جس سے امریکنز جو شہری ہیں, ووٹرز ہیں, ان کا الیکشن سے ٹرسٹ اٹھ جائے یا کوئی یہاں پر کوئی ماحول بن جائے. تو یہ ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے جس کے اوپر یہاں پر تبصرے بھی ہوئے ہیں. اچھا اس سے بھی زیادہ دلچسپ یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں کل یہاں کے پوڈ کاسٹرز ہیں انہوں نے انڈورسمنٹ دی ٹرمپ کو. اسی طرح میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ جو کمالا ہیرس ہیں ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے تو جتنے بڑے بڑے سٹارز ہیں ان کو کبھی وہ کسی اپنی انتخابی ریلی میں اپیئر کرواتی ہیں. لاسٹ ڈے جو ہیں لیڈی گاگا, جینیفر لوپز اور اس طرح سے جو مشہور یہاں کی ماڈل, سنگر اور اس طرح کے لوگ ہیں جو انفلوئنسرز ہیں آپ کہہ سکتے ہیں, وہ آپ کو مختلف ڈیموکریٹس کی ریلیوں میں بھی نظر آتے رہے ہیں. تھوڑی سی کیمپین میں پیچھے بھی جاؤں تو مجھے یہ ایج نظر آتا ہے, کچھ ایج اگر کمالا کو ملتا ہے تو وہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کی جو کیمپین ہے اس میں کہیں نہ کہیں سابق امریکی صدور نظر آتے ہیں. یعنی اوباما 2-3 مرتبہ اپیئر ہوئے ہیں مختلف انتخابی ریلیوں میں, ان کی بیگم ماشاء اللہ اپیئر ہوئی ہیں. اور اوباما جو ہیں ان کو آج بھی یہاں پر اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے. ان کو ڈیموکریٹ کے یہ صدر جو اس وقت موجودہ ہے جو بائیڈن کی طرح نہیں یاد کیا جاتا. جو بائیڈن یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ وہ اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں. دوسری طرف اور ایک یہ فیکٹر بھی تو ہے نا, فارمر پریزیڈنٹ آف کلر از انڈورسنگ a woman of color for the presidentship. یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بل کلنٹن بھی یہاں پر ایک انتخابی ریلی سے انہوں نے خطاب کیا ہے. تو جو ڈیموکریٹس ہیں ان کو تو یہ آج حاصل ہے کہ ان کے سابق امریکی صدور, اور شاید وہ پرانے ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی ان کے اوپر کوئی برڈن ایسا نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف میں ریپبلکن کے جو اگر سابق امریکی صدور موجود بھی ہیں جیسے بش موجود ہیں, ان کی طرف سے کہیں پہ نہ کوئی اپیرنس ہوئی ہے نہ کوئی, کیونکہ ریپبلکن کے اندر بھی جو مخالفت ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن ابھی کی اگر ہم بات کریں نا تو یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہیں ان کو کچھ معاملات میں ایج حاصل ہے, جیسے کہ بائیڈن انتظامیہ کی جو نااہلی ہے, جو ان کی موجودگی میں جنگیں ہونا ہے, جو ان کی موجودگی میں لوگوں پر ٹیکس عائد ہونا ہے, امیگرینٹس کی بڑی تعداد کا یہاں پر آنا ہے. تو عام امریکی شہری اس طرح سے سوچتا ہے کہ امریکہ جو ہے ہمارے پیسے, ہماری انرجی دوسری جگہ پر مداخلت کر کے جنگیں کر کے کیوں ضائع کرتا ہے. اور اسرائیل کی اس موقع پہ حمایت کرنا, مدد کرنا, امریکہ کی حمایت اور مدد کے بغیر اسرائیل فلسطین میں یہ تباہی, یہ ظلم کر ہی نہیں سکتا تھا. تو یہاں کا ووٹر ان ایشوز کو بڑی سنجیدگی سے لیتا ہے. ٹرمپ کے پاس بہت سے ایج بھی ہیں. دوسری طرف یہ ایک خاص طور پہ میں ایشو بار بار کہتا ہوں کہ یہاں پہ ابورشن کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر ان پارٹیوں کا موقف مختلف ہے. یعنی ٹرمپ حامی اور ٹرمپ جو ہے ان کی سوچ مختلف ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ یہ اختیار ریاست کے پاس ہونا چاہیے. جبکہ دوسری طرف اوباما کی جو وائف تھی مائشل اوباما, انہوں نے بھی جب خطاب کیا تو انہوں نے بڑی سخت تنقید کی اور انہوں نے اس کو اس سے تعبیر کیا کہ عورت کی جو آزادی ہے اس کے اوپر یہ لوگ قدغن لگانا چاہ رہے ہیں. اسی طرح کمالہ بھی بار بار یہ کہہ رہی ہے ایک فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ ابارشن کا جو اختیار ہے اس کے اوپر یہاں پر بڑی ڈیبیٹ چھڑی ہوئی ہے. اور آج کا دن جو ہے وہ بہت اہم دن ہے کہ جب خواتین جو ہے وہ گھر سے نکلیں. یہ بھی یہاں پر لطیفہ مشہور ہے کہ ریپبلکن جو ہیں ان کی بیویاں بھی جا کے پتہ چلے گی وہ جا کے ووٹ کر رہی ہیں جا کے کمالہ کو, تو کیا صورتحال بنے گی. اس طرح سے بڑا یہ ایک دلچسپ معاملہ. لیکن آپ نے یہاں پہ اچھی چیز یہ ہے ہر چیز معمول پہ چل رہی ہے. فاروق اچھے سے ایکسپلین کیا ہے. اچھا چلتے چلتے ایک سوال کا جواب دے دیں بالکل بریف سا, وہاں اسموگ تو نہیں ہے اس وقت باہر کھڑے ہیں؟ میں تو دیکھیں بڑے افسوس کے ساتھ یہاں پہ آیا کہ میں جب سے یہاں پر آیا ہوں تو وہاں پر اتنی خبریں میں نے سنی کہ اسموگ ہے. یہاں پر فضا اتنی کلیئر ہے اور یہاں پر سانس لینا, اور میں اللہ کرے کہ پاکستان بھی ایسا ہو, اس سے بڑھ کر ایسا ہو. یہاں پر جو فضا خوشگوار ہے, موسم بہت اچھا ہے. وہاں پہ بھی تقریباً اسی طرح کا موسم ہے لیکن وہاں پر آپ کو اسموگ نظر آ رہی ہے. چلے مجھے وقفہ لینا, یہاں پہ سیاسی فضا بھی خوشگوار ہے اور ویسے فضا بھی خوشگوار ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا جی, بہت بہت شکریہ, لیکن آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے ناظرین, اور وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ مزید گیسٹ بھی ہوں گے اور بڑے اہم سوالات ہیں جو آڈینس بھی پوچھ رہے ہیں ہم سے, ان کا جواب آپ تک پہنچائیں گے اس وقفے کے بعد.